جی السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے اس تازہ ترین خبروں اپڈیٹس کے حوالے سے جو کہ مارکیٹ پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج 4 اپریل ڈیٹ ہو گئی، اس ہفتے کا سیکنڈ ورکنگ ڈے ہے، اور کل تک تو ہمارے پاس کوئی ایسی خاص خبر موجود نہیں تھی ماں سوائے یہ کہ چائنا 3 دن کے لیے بند ہے، یعنی پیر منگل بدھ چائنا میں ٹام سویپنگ کلیننگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے چائنا کی مارکیٹیں 3 دنوں تک بند رہیں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی جمعرات کو اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا کی مارکیٹیں اوپن رہیں گی، لیکن اس کے بعد جمعے کو اور اس کے بعد کمنگ منڈے کو گڈ فرائیڈے اور ایسٹر ہالیڈے کے حوالے سے امریکہ اور یورپ میں تعطیلات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن ان 2 دنوں میں اگر ہم کسی خبر کی طرف جائیں تو ہمارے پاس کوئی خبر موجود نہیں تھی، سوائے اس کے کہ اب سے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آئی ہے، اور اس خبر نے پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ، سونے چاندی اور کرنسی اور تیل میں ایک عجیب تبدیلی رونما پیدا کی ہے۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ پچھلے سال جس طریقے سے یوکرین کے اوپر روس نے اٹیک کیا اور یوکرین کافی عرصے سے نیٹو کی ممبرشپ حاصل کرنے کی تگودوں میں لگا ہوا تھا، اور پچھلے سال جب روس نے اس کے اوپر اٹیک کیا تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جناب روس کو چھوڑ کر یوکرین جو ہے وہ نیٹو یا امریکہ اور یورپ کی لابی میں شمولیت اختیار کرنے جا رہا تھا۔ اس کے اگینسٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ روس نے یوکرین کے اوپر پچھلے سال فروری 24 2022 کو اٹیک کیا اور اس کو انیکس کرنے کی کوشش کی، بالکل اسی طریقے سے جو 2014 میں اگر ہم جاتے ہیں تو ایک کرائمیا چھوٹا سا ایک علاقہ ہے جس کے اوپر روس نے اٹیک کیا اور روس کو اپنی کالونی بنا دیا۔ اور آج ہم یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ فن لینڈ جو کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں شمار کیا جاتا ہے، فن لینڈ، سویڈن، ناروے، فن لینڈ کے حوالے سے یہ بات بہت زیادہ جانی اور پہچانی جاتی ہے کہ فن لینڈ کا جو بارڈر ہے وہ روس سے تقریباً 800 850 کلومیٹر کی مسافت رکھتا ہے، جو کہ سب سے طویل جو بارڈر ہے وہ فن لینڈ اور رشیا کا ہے۔ تو فن لینڈ نے بھی کافی عرصے سے یہ اپلیکیشن داخل کر رکھی تھی کہ وہ نیٹو کا حصہ بننا چاہتا ہے، اور آج جو ہے اس اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کر لیا گیا اور فن لینڈ کو نیٹو کا باقاعدہ ممبر تسلیم کر لیا گیا، جو کہ ایک بہت ہی زیادہ نیگیٹو خبر ہے مارکیٹ کے لیے۔ اور اس حوالے سے کہ جناب ہم پچھلے سال بھی اسی حوالے کو لے کر چلتے ہیں تو یوکرین کے اوپر روس نے اٹیک کیا، تو یہ بات سامنے آنی شروع ہو گئی اب سے تقریباً 3 4 گھنٹے پہلے کہ جناب اب روس فن لینڈ کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، جبکہ پچھلے 3 4 مہینے پہلے جب سرد موسم آیا تو اس وقت بھی یہی بات سامنے آئی، اور یہ اس بات کی کنفرمیشن بھی ہمیں ڈیفرنٹ سورسز سے ملی کہ روس نے فن لینڈ کو گیس اور جو لیکوفائڈ گیس ہوتی ہے اس کی جو فراوانی تھی، اس کی جو سپلائی تھی، اس کو روک دیا ہے یا اس کے پریشر کو ڈکلائن کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی یہ جو خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ فن لینڈ جو ہے وہ اب باقاعدہ ممبر ہو گیا ہے نیٹو کا، اس بیسس پہ ہم نے دیکھا کہ سونے کی قیمتیں اسی لیول پر آ گئیں جو پچھلے سال جب روس نے یوکرین کے اوپر اٹیک کیا اور 2040 کا اس نے ہائی کیا تھا، اور آج بھی ہمارے سامنے یہی صورتحال ہے، اور سونے کی قیمتیں ایک سال کی بلند ترین سطحوں پہ یعنی تقریباً $2040 پر آؤنس پر پہنچ چکی ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاندی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا، اسی کے ساتھ جو دوسرے پریشس میٹل ہیں پیلیڈیم اور پلاٹینم، اس میں بھی ہم تھوڑا بہت اضافہ دیکھ رہے ہیں، لیکن سر فہرست جو ہے وہ سونے کی قیمتیں ہیں، اور سونے کی قیمتیں مستقل اوپری سطحوں پر چلتی چلی جا رہی ہیں۔ اچھا، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ خبر ہمارے پاس آئی کہ جناب فن لینڈ جو ہے وہ باقاعدہ ممبر بن گیا ہے، تو اسٹاک مارکیٹوں میں تھوڑی سی گراوٹ شروع ہو گئی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایس این پی، ڈاؤ جونز اور نیسڈیک اینڈ رسل اینڈ دنیا کے الگ جو دوسرے اسٹاک انڈیسیز ہیں، باؤٹسز ہیں، اس کے اندر گراوٹ دیکھی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ٹینس حالات گردانے جا رہے ہیں۔
दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में आपसे ये अर्ज़ किया कि चाइना की मार्केटें 3 दिन के लिए बंद हैं और आइंदा गुड फ्राइडे और ईस्टर हॉलीडे के हवाले से अमेरिका में भी तातीलात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से हमने ये देखा है कि दुनिया के बड़े बड़े सरमायादार जो हैं मार्केट से आउट हो जाते हैं और किसी किस्म की वो एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं रहते। तो बहरहाल अब तक की जो इम्पोर्टेंट हमारे पास ख़बर नज़र आई है वो यही है कि फ़िनलैंड को शमूलियत दे दी गई है और इस बेस पे हम ये कह सकते हैं थोड़ा सा एक टेंस माहौल ज़रूर क्रिएट होगा और रशिया की तरफ से कोई ना कोई रिटेलिएशनरी इफ़ेक्ट आ सकता है, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि सोने की कीमतों में ख़ास तौर पर इजाफा हुआ और तेल की कीमतों में भी कहा जा रहा है कि इस खबर पे इजाफा मुमकिन है। बहरहाल अब तक तेल में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आई है, लेकिन कल जब मार्केट बरोज़ पीर खुली तो हमें यह खबर पहले ही इतवार वाले दिन आ गई थी कि जनाब ओपेक प्लस जो कि तकरीबन 30 ममालिक का कार्टेल है, उसने अपनी प्रोडक्शन में 1.16 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कटौती का फैसला किया है, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ और तेल की कीमतों में अभी भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन फ्राइडे क्लोजिंग से $5-6 मार्केट ऊपरी सतहों पर चल रही है। और ये जो खबर आई है फिनलैंड की, इस हवाले से भी तेल की कीमतों में इजाफे के इम्कानात मौजूद रहेंगे और वाइस वर्सा इसमें हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में कमी वाक़ई हो रही है और स्टॉक मार्केटें डाउन साइड पर जा रही हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट के दूसरे डाउन साइड पे जाने की वजह और सोने में तेज़ी की वजह जो पिछले दिनों इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो खबरें चल रही थी कि अमेरिका आइंदा अपने शरह सूद में इजाफा नहीं करेगा, इस नहीं करने की बेसिस पे सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जबकि स्टॉक्स में कमी की वजह हम ये कह सकते हैं ये टेंस हालात क्रिएट हुए हैं फिनलैंड को लेकर अगर हम चलें तो इस बेसिस पे स्टॉक्स थोड़े से डाउनफॉल हो रहे हैं। बट आई फील कि अभी सिर्फ ये ऐलान हुआ है, इसकी कोई रिटेलिएशनरी इफेक्ट हमारे सामने नहीं आया है। तो अगर कोई डिप अगर हमें अच्छी मिले, फॉर एग्जांपल S&P अगर हम 41 फिगर के ऊपर बाय करने का चांस लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, क्योंकि ये अभी एक सिर्फ खबर है, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। इस बेसिस पे इसको हम मटेरियलाइज कर सकते हैं कि S&P स्टॉक्स को ख़रीदा जाए विद सर्टेन स्टॉप। बाकी देखते हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट आता है और इस फिनलैंड के हवाले से मार्केट इसको किस अंदाज में लेती है। थैंक यू। खुदा हाफिज़। यासीन, कराची।